معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، وہ جو کل پہاڑ گرنے تھے مہنگائی کے، وہ گرنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں کسی وزیر خزانہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس سے پہلے والے کا بھی، ان سے پہلے والوں کا بھی، چونکہ سارا قصور جو ہے وہ تو کرپشن کے حوالے سے ہے کہ جن جن کرپٹ لوگوں نے یہاں کا پیسہ باہر بھیجا ہے ان سے نہیں کہا جا رہا کہ پیسہ واپس لاؤ۔ اب اسی حوالے سے میں عادل راجہ کو آج پہلی مرتبہ اس لہجے میں مخاطب کر رہی ہوں کہ شاید اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ عادل راجہ، یہ جو تم نے اب کام شروع کیا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ میں تمہیں ریکویسٹ کروں گی ایک بڑی بہن کی طرح، چونکہ عمر میں تم یقیناً چھوٹے ہو مجھ سے، کہ یہ کام بند کر دو۔ میں تمہارے وہ نہیں کہوں گی، تمہارے ضمیر کو ملامت نہیں کروں گی، تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، چونکہ آج میں نے یہ دیکھا کہ تم نے کہا کہ تم سیاچن پر کہیں تھے، تو سیاچن کا سولجر لکھتے ہو تم اپنے آپ کو، اور پھر تمہیں سزا کس بات کی دی گئی۔ یہ لفظ، دو جملے پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، تمہیں کوئی ایسی سزا دی گئی جس کے تم حقدار نہیں تھے۔ تو اب میں اگر اس کے جواب میں آپ کو یہ بتانا شروع کروں کہ میں تو فوجی بھی نہیں ہوں، میں تو سویلین آفیسر تھی، اینڈ آئی واز اے وومن فرسٹ آف آل، اینڈ اوے فرام مائی ہوم ٹاؤن اسلام آباد میں مجھ پر مرڈر اٹیک ہوا، اور پاکستان میں وہ بہت بڑی ہستی کہلاتے ہیں جو DGISI صاحب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، میں اسی وقت سے آبزرو کر رہی تھی کہ چیف بننا چاہتے تھے وہ بے نظیر کے بہت بڑے چمچے تھے، جنرل جاوید اشرف قاضی، مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد سے میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی، چونکہ مجھے یہ ہوا کہ شاید میں بہت دفعہ بچا چکی ہوں پچھلے کئی کلپس میں، کہ آج تو میں بچ گئی، ہو سکتا ہے کل نہ بچ سکوں۔ تو میری بھی کچھ میموریز میرے والد کی ڈائریوں کے حوالے سے، ڈھاکہ فال کے حوالے سے، اور ڈھاکہ فال پر ہم نے جو جو کچھ پڑھا، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا بریگیڈیئر صدیق سالک کی کتاب سے لے کر، اور نصیر ترابی کی سب سے خوبصورت اور پہلی پوئٹری، یعنی بالکل اسپونٹینیس، وہ رو رہے تھے نصیر ترابی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ یہ ٹائٹل سانگ بنا کر ایک ڈرامے میں ایک مین ویمن ریلیشن شپ کے ایک ہیرو ہیروئن کی، ظاہر ہے کہ ان جاہلوں نے اس کو تباہ کیا۔ لیکن پھر ہم نے پچھلے سال نصیر ترابی صاحب کی بیگم کے ساتھ یہ کلپ کیا ایک، اور اس میں بتایا کہ یہ کب لکھی گئی تھی، فیض صاحب سے بھی پہلے۔ فیض صاحب نے 2 سال بعد لکھی ہے نظم ہم کے ٹھہرے اجنبی، اتنی مداراتوں کے بعد، اور وہ نیرہ نور صاحبہ نے گائی، اور وہ بہت امر ہو گئی وہ، چونکہ فیض صاحب بڑے آدمی کہلاتے تھے، وہ ایلیٹ سرکل میں ہوتے تھے۔ نصیر ترابی بھی ان کے بہت بڑے آدمی کا بیٹا تھا۔ نصیر ترابی نے بھی بڑا اس حوالے سے بڑی اچھی، ان کی بڑی معرفت کی بھی شاعری ہے، کچھ شاعری جو مجھے لگتی ہے، مثلاً وہ میرے بے خبر تجھے کیا خبر، میرا سلسلہ کوئی اور ہے، اگر آپ اس نظم کو دیکھتے ہیں، اور جو ان کی منقبتیں اور مرثیے ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈھاکہ فال کے حوالے سے میرے پاس بہت کچھ تھا، اور پھر میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی۔ پہلے انگریزی میں ایک چھوٹا بکلیٹ لکھا، تو جب لوگوں نے پڑھا تو وہ چونک گئے کہ محترمہ تو اس وقت پرائم منسٹر ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ یہ اس کا ٹائٹل تھا لیو اینڈ لیٹ لیو، اور این آؤٹ کرائی آف دا ایسٹ، کہ محترمہ جیسی خاتون کو مشرق، دختر مشرق، انہوں نے خود ہی لکھوا لی تھی اپنی آٹو بایوگرافی میں، جس میں انہوں نے خود کو دختر مشرق لکھا تھا۔ بہرحال ان کی بہت ساری سیاسی غلطیوں، ان کی غلط پالیسیز جو انہوں نے انہیرٹ کی تھی اپنے والد سے، اس کے باوجود ان کی
ان سیاسی غلطیوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا جس میں کرپشن ان کے شوہر کی سر فہرست ہے. اور جو کراچی آپریشن میں انہوں نے نصیر اللہ بابر کے ساتھ مل کر اور ٹی ٹی پی کو وہ جس طرح یہاں لے کر آئی تھی، بہت لمبے طویل قصے ہیں جن سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں میرے بھائی. آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید یا تو تمہارے گھر میں کوئی بڑی بہن نہیں ہے، والدہ تمہاری نہیں ہے جو تمہیں سمجھائیں کہ تم کر کیا رہے ہو اپنے اور اپنے بچوں کے حق میں. یہ ٹھیک ہے، تمہاری بیگم انگریز ہیں اور ان کو ان حالات سے آگہی ہرگز نہیں ہوگی جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں پولیٹیکل. ورنہ انگریز عورتیں جو ہیں ان کی وفاداری جو ہے، میں نے لکھا تھا ابھی جمائمہ خان جو ہیں وہ میرا شی از مائی مینٹور ان دس کانٹیکسٹ، کہ وہ بہت ساری مسلمان مشرقی سو کالڈ پردہ نشینوں کے مقابلے میں وہ عورت تماچا ہے. ان عورتوں کے منہ پر، پنکی کے منہ پر تماچا ہے، ریحام خان کے منہ پر تماچا ہے. اس کی وفاداری، اس کی محبت عمران خان سے. تو وہ جب وفادار ہوتی ہیں، جرمن خواتین کے بارے میں ہم نے دیکھا، ہماری فیملی میں کئی خواتین آئیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو وہاں پر قحط ہوا، اور وہاں کی عورتیں بہت وفادار ہوتی ہیں. بہت پاکستانی جو ہیں وہ مرد حضرات جو ہیں انہوں نے جرمن خواتین سے شادی کی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک ان سے وفاداری نبھاتی رہیں. یقیناً آپ کی بیگم بھی ان میں سے ایک ہوں گی. آج مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر کہ آپ نے جنرل عاصم منیر کے اوپر یہ الزام لگا دیا اور ان کے رجیم کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جو بھی ہائرارکی ہے، ٹاپ ہائرارکی ہے آرمی کی، کہ وہ ایٹم بم بیچنے جا رہے ہیں، نیوکلیر ایسٹس بیچنے جا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اس جھوٹ اور اس پروپیگنڈے سے یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس کے جو ریپرکیشنز ہیں، جو لوگوں میں خوف و ہراس، ایک تو معاشی بدحالی، دوسرے برابر کے ملک میں ٹرکی میں بارڈر ملے ہوئے ہمارے، زلزلہ، آسمانی آفات، یہاں کے سیلاب اور بیماری جس سے پوری دنیا نمٹتی رہی، اور اس میں یقیناً عمران خان کی گورنمنٹ کا اچھا رول ہے. اس کو اپریشیٹ نہ کرنا تو پھر بائسڈ ہونے والی بات ہوگی. یہ بتائیے، اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تھی تو آپ سے کہیں زیادہ زیادتی مجھ پر مرڈر اٹیک، میں کتنی ہراس ہوئی ہوں گی اسلام آباد میں اپنے گھر سے دور، سر پر باپ نہیں، گھر کا کوئی فرد نہیں، اور چاروں طرف بے نظیر پیپلز پارٹی کے چور اچکے عبداللہ شاہ، اس کا باپ مراد کا، اور اس نے جس طرح آرمی کو میرے خلاف کیا اور یہاں تک کیا کہ بے نظیر صاحبہ نے ان سے کمٹمنٹ کر لی کہ وہ ان کو چیف بنا دیں گی، اور اس چکر میں انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ فکس ہر. فکس ہر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مار دیا جائے، لیکن ہمیشہ مور لوئل دین دا کنگ جو ہوتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، ان کے ابا نے بھی یہی کیا تھا. اگر آپ قصوری صاحب کے مرڈر کو دیکھتے ہیں تو اس میں مسعود محمود کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اس کو ذرا فکس کرو، وہ جا کے مار کے آ گیا. تو آج کے دن تک قصوری خاندان کے اندر سے وہ نفرت نہیں نکل سکی بھٹو صاحب کے لیے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم پوری قوم کو ہراسمنٹ میں کیوں رکھ رہے ہو عادل راجہ؟ تمہاری ہو سکتا ہے ایسی زیادتی ہوئی ہو، تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یقیناً ریئیکٹ کرتا ہے. تو مجھے نہیں معلوم، اب میں پتہ کروں گی، میں معلوم کروں گی کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ تم اس حد تک آگے چلے گئے. بہت سارے لوگ ہیں یہاں جن کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں، وہ تو ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے. ایون جنرل امجد شعیب، وہ بھی عمران خان کے بڑے فیور میں ہیں اور بڑا اس کو سراہتے ہیں اور بہت ساری، لیکن انہوں نے آج تک اپنے ادارے کے خلاف، ان کا ٹیلی فون بھی ایف آئی اے والے اٹھا کر لے گئے. ایک جنرل جو بہت اہم عہدوں پر کام کر چکا ہے، ان کو بھی ستایا گیا، ان کو بھی ہراس کیا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر اپنے گھر میں قائم ہیں. میں نے ان کے 2-3 انٹرویو اس حیثیت میں کیے، میں کسی آرمی والے کو نہیں جانتی، لیکن چونکہ ایک یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں، میرا جو ایکسپرٹیز ہے وہ میڈیا کی ایکسپرٹیز ہے، تو میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ کام شروع کیا جس میں یہ ایک یوٹیوب چینل بھی میرے پلان میں شامل تھا جو میں نے شروع کر دیا، جو میں حالت دیکھ رہی تھی ایک کارپوریٹ سیکٹر کے میڈیا کی، کہ سفارشوں پر
کس طرح لوگ اینکر بن جاتے ہیں، خواتین خاص طور پر، اور ان کے معاملات اور بھی مختلف ہیں. ہم نے اس پر بہت کلپس کی ہیں. آپ چینل M5 کھول کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے جو 5 سبجیکٹ ہیں اس میں میڈیا، معاشرہ، مذہب، معیشت اور مائیں اس حد تک خراب ہو چکی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے آپ کی ماں خراب نہیں ہو سکتی. وہ جس زمانے کی ماں تھیں اس وقت انہوں نے آپ کی جو تربیت کی ہوگی، اور آپ نے بتایا کہ آپ فوجی بیک گراؤنڈ سے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ اب آپ کر رہے ہیں، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اتنا آگے بڑھ گئے کہ آپ پوری قوم کو انسیکیور کر رہے ہیں؟ پوری قوم میں ایک غیر تحفظ، یعنی ان کے اندر محفوظ نہ ہونے کا جو تاثر زور پکڑ رہا ہے. اور اس کا اندازہ مجھے کل ہوا. ایک بہت ہی بڑی عظیم ہستی، 92 ایئرز اولڈ مین، ہمیشہ سرو کیا پوری قوم کو. پاکستان آ گئے. جناب ضیاء محی الدین صاحب کا سویم تھا، وہاں دعا بھی ہوئی. بہت سارے لوگوں نے، جنرل معین الدین حیدر بھی بیٹھے تھے، جناب عشرت حسین بھی تھے، اور بے تحاشا نامی گرامی شخصیات. تو جب ہم باہر نکل رہے تھے تو گاڑی کے قریب مجھے پہنچنے میں دیر لگی، بہت رش تھا. تو وہاں جو لوگ گفتگو کر رہے تھے، ہر تیسری اور چوتھی گاڑی کے بعد جو لوگ کھڑے ہوئے تھے گروپ کی شکل میں، وہی کہہ رہے تھے یہ عادل راجہ کیا کہہ رہا ہے. اس میں سے کچھ فوجی بھی تھے، ریٹائرڈ فوجی. مجھے ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا تو میں رک گئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کرپشن کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پاکستانی فوج کبھی یہ کام نہیں کرے گی. پاکستانی فوج کی ٹاپ ہائرارکی، جس میں آپ عاصم منیر صاحب کو اب نشانہ بنا رہے ہیں، وہ یہ کام، انہوں نے کہا ہم عاصم منیر کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، ہم باجوہ کو بھی جانتے تھے. باجوہ نے بھی ری ایکٹ کیا. جو کچھ عمران خان کر رہے تھے اس میں باجوہ صاحب نے بہت بڑا بلنڈر کیا. ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ان چور اچکوں لٹیروں کو لا کر ہمارے اوپر بٹھایا ہے، اور 7 مہینے میں جو انہوں نے ملک کا ستیہ ناسا مارا ہے. اور لوگوں کو یہ شکایت کیوں ہے کہ فوج ان کے خلاف کچھ کیوں؟ فوج کا کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں کرے گی ان کے خلاف کچھ؟ لوگوں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے. وہاں بیٹھ کر آپ یہ بتائیں. لیکن آپ کی گفتگو کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ عمران خان کے فیور میں اور فوج کے خلاف ہے، فوج کی ٹاپ ہائرارکی کے خلاف ہے. میں کوئی سراہا نہیں رہی، آپ کو بتا دیا کتنا بڑا واقعہ ہوا. A lone woman away from her hometown in اسلام آباد مرڈر اٹیک ہو جائے، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنے چیف کو جا کر بتائے، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ یہ ہوا ہے. اور وہ اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. وہ صاحب کردار انسان تھے. جسٹس نعیم الدین کے بعد کوئی چیف الیکشن کمشنر ایسا نہیں آیا جس کو یہ میں کہوں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی کا سربراہ رہنے کے لائق ہے. اور ڈیٹیریشن ہوتی چلی گئی. انہی باجوہ صاحب نے بابر فتح کو ایکسٹینشن دلوائی، جس نے عمران خان کا الیکشن جتوایا. مائنڈ یو عادل راجہ، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی بتایا کریں. ایسے لوگ، ایسے چیف الیکشن کمشنرز آئے ہیں جن کو شرم آتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ کبھی جج بھی رہے ہوں گے. اور اب تو حد ہو گئی. جس طرح کا انسان لگایا گیا، وہ باقاعدہ ویزیبل پارٹیزن ہے. جس طرح آپ ویزیبل پارٹیزن نظر آ رہے ہیں، 2 لوگوں کے آپ مخالف ہیں. ایک معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں، موجودہ گورنمنٹ. مریم، ہاں میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں جو آپ نے مریم پر ذاتی کیچڑ اچھالا ہے. مریم جاہل ہے. مریم جو ہے وہ اتنی بڑی ایمبیشیس ہے. مریم جو ہے وہ ہرگز گورننس پروڈکٹ کے لائق نہیں ہے. لیکن کسی عورت کے کردار پر مت اچھالیے کیچڑ. اس کی طلاق ہونے جا رہی ہے، اس نے جو کچھ کیا تھا، اس نے فلانا کیا تھا، اس نے ڈھمکا. آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں، بیٹی مجھے نہیں پتا ہے نہیں، لیکن بہنیں ہوں گی، والدہ ہوں گی. کوئی آپ کے گھر کی عورت کے بارے میں یہ بات کرے. عمران خان صاحب کے مجھے بتائیے، کیا جمائمہ کے خلاف کبھی کسی نے کیچڑ اچھالا؟ نہیں اچھالا نا. عمران خان ایک پلے بوائے تھے. ان کی پرانی زندگی کو اچھال کر کوئی اچھی روایت نہیں قائم کی جا رہی. 100% اگری کرتی ہوں. لیکن یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان بھی گورننس پروڈکٹ نہیں ہے، اور انہوں نے یہ پروف کیا ہے. کاش ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی
دو کوالٹیز ہیں اگر وہ ان کو پہچان لیتے. ایک یہ کہ وہ کچھ معاملات میں بالکل اکیلے ہیں, یعنی ان کو اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے, وہ تو ابھی آپ کے ہاں, میں ایک دفعہ صرف ان کو ملی ہوں, ملک ظہور صاحب, ملی کیا ہوں بلکہ جب میرا اپوائنٹمنٹ انہی دنوں میں ہوا تھا جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے تھے معین قریشی صاحب امریکہ سے. ویسا میں نے اقتدار کی خواہش میں پاگل ہو جانے والے جو لوگ دیکھیں ان کے سامنے رکھوں تو آئی سیلیوٹ معین قریشی, کہ ان کو ریکویسٹ کی گئی بہت ساری کہ آپ سٹے کریں, پریزیڈنٹ ہو جائیں. نہیں, ہی ریفیوزڈ کہ نہیں, یہ میرے مینڈیٹ میں شامل نہیں تھا. ایسے لوگ بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے بلا کر, میں نے ایک کیمپین بنائی تھی الیکشن کمیشن کے لیے, اینڈ ورڈ ٹرانسپیرنسی آئی ہیو انٹروڈیوسڈ. میرے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی, 18 سال سے میں لٹیگیشن ہراسمنٹ میں ہوں. اس ایجنسی کے کچھ لوگوں کے, جس کی آپ بات کرتے ہیں نا, ڈرٹی ہیری اور کیا کیا کہتے ہیں, میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتی. یہ میں آج سے آپ کو تقریباً 20 سال پرانی بات بتا رہی ہوں. جب یہ مرڈر اٹیک ہوا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے کس طرح آئی ایس آئی اور آئی بی کے لوگوں کو میرے خلاف رپورٹا رپاٹی پہ لگایا. پھر جب حد ہو گئی نا, پھر میں نے بددعا دی, اور ایسی بددعا لگی کہ جس نے مرڈر اٹیک کیا تھا اس کی لاش ہالینڈ میں, اس کا نام تھا میجر ندیم ایوب, اینڈ ہی واز این اسٹاف آفیسر. آپ بھی تو میجر تھے نا, آپ ہی کے رینک کا بندہ تھا. ہی واز این اسٹاف آفیسر آف جنرل جاوید اشرف قاضی. اور جب اس کی کمپلینٹ کی گئی جنرل وحید کاکڑ کو, اس کو بھگا دیا جاوید اشرف قاضی نے ملک سے باہر. اس کے بعد وہ ہالینڈ چلا گیا اور وہیں پر مرا, اور 1.5 مہینے تک اس کی لاش موچری میں پڑی گئی. گھر والے بھی لینے نہیں گئے. وہ بھی اس سے اتنے ہی بدظن تھے جتنے باقی لوگ. وہ بھی پیپلز پارٹی کے پیرول پر تھا. اسی طرح بے تحاشا لوگ ہیں جو اس وقت شریفوں کے پیرول پر ہیں, ہم جانتے ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ پوری قوم سے بدلہ لے رہے ہیں. اپنی ذاتی, جو میرے ساتھ جو کچھ ہوا, اگر میں پوری قوم سے بدلہ لینا شروع کر دوں تو میں بھی ملک سے باہر بھاگ جاؤں. بیچ میں 2 دفعہ انگلینڈ گئی ہوں, تھائی لینڈ گئی ہوں, نیپال گئی ہوں, سری لنکا گئی ہوں 10 15 20 مرتبہ. میں بھی وہیں پر رہ جاتی, اور وہاں بیٹھ کے بڑا اچھا ہوتا. سری لنکا میں تو بڑا آسان تھا, انڈیا کے پیرول پر آ جاؤ رو کے, اور بیٹھ کر اپنے ملک کے اور اپنے فوج کے خلاف باتیں شروع کر دو. بڑا پیسہ ملتا, بہت پیسہ ملتا مجھے. میں نے تو ایسا نہیں کیا. پھر میں یہاں آؤں گی تربیت. میرے والد نے بھی بہت سرو کیا منسٹری آف ڈیفنس کو. کوئی خالی یونیفارم پہن لینے سے کوئی سپاہی نہیں ہو جاتا ہے, رینک لگا کر کوئی سپاہی نہیں ہو جاتا. سپاہی ایک سوچ کا نام ہے. مجھے آپ میں وہ سوچ اب نظر نہیں آ رہی. سیاچن میں کیا کر رہے تھے آپ؟ میں سیاچن کے ایسے ایسے سپاہیوں کو جانتی ہوں, بورن بیبی چھوڑ کر گئے. کرنل ارشد الوی حیات نہیں ہے اس وقت, 1 سال ہو گیا انتقال کو. سائیوپس میں تھے, بلوچ سے, اور سیاچن میں 4 سال رہے. جب وہ آئے تو ان کا بچہ 4 سال کا بچہ پہچان نہیں رہا تھا. ان کی والدہ جو وہ بھی سول سرونٹ تھی, میرے والد کی کلیگ تھی, انہوں نے تصویریں دکھائیں اور بندے کو دیکھا تو وہ معصوم بچہ پھر باپ کے ساتھ جو چمٹا. اور اس شخص نے اپنی پروموشن گنوائی اسی پولیٹیکل بکواس جناپور والے معاملے میں بریگیڈیئر آصف ہارون کے ساتھ. وہ صرف آصف ہارون کو سمجھانے آئے تھے, میں نے بلایا تھا ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں, دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہ آ کر ان کو واپس لے کے گئے. جی ایچ کیو سخت ناراض ہوا. آصف ہارون صاحب کی پروموشن تو گئی سو گئی, کرنل ارشد الوی کی پروموشن بھی ماری گئی اس میں. انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی. ہمیشہ جب ان کو کسی کلیگ نے, سینئر نے بلایا, کسی کلیگ نے کام کرنے کے لیے, بہت اچھا لکھتے تھے, بہت بہت قابل آدمی تھے, اور وہ پہنچ جاتے تھے, انہوں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ جو کر رہے ہیں اس سے اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آپ یقیناً کسی کے پیرول پر ہیں, اور اگر نہیں ہے تو واپس پاکستان آئیے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس کی ایک زندہ مثال ابھی آپ نے دیکھ لی. انور مقصود ایک سافٹ پوائزن پھیلا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو کچھ اس نے, اور ایک آرٹس کونسل کا, صرف سندھ گورنمنٹ کے کہنے سے وہ یہ کام کر رہا ہے. اگر فوج نے نقصان پہنچانا ہوتا کسی کو یہاں تو ان کو سب سے پہلے پہنچاتے, کیونکہ انہوں نے تو, کہاں ہے آپ کے مذہبی اسکالر اور مولوی, کہاں مرے میں سارے کے سارے. اتنی بڑی بات انور مقصود نے کہہ دی الیکشنز کے حوالے سے کہ خدا بھی نہیں جانتا کہ الیکشنز کب ہوں گے, ہاں بس فوج جانتی ہے. یہ اتنا پھکڑ مزاح
میں نے کسی ڈھنگ کے ہیومرسٹ میں نہیں دیکھا جس نے اپنے آپ کو سیاست میں اتنے گندے سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا ہو کہ وہ اور وہ اس ادارے سے ISPR سے انور مقصود بے تحاشا پیسہ لے کر پروگرامز کرتے رہے. تو ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. فوج نے تو کچھ نہیں کیا ابھی تک. فوج کو پچھلے 6 مہینے سے ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ملتی رہتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. آپ بھی آئیے اور آ کر بتائیے آپ کو کس بات کی سزا مل رہی ہے. لوگوں مقابلہ کریں, چونکہ مقابلے سے بھاگنے والا تو کبھی سپاہی ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا. تو آپ آئیے, پاکستان واپس آئیے, اور اگر نہیں آ سکتے تو وہاں سے بیٹھ کر اپنا معافی نامہ بھیجیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. آپ لوگوں میں ہراسمنٹ پیدا کر رہے ہیں, لوگوں میں غیر محفوظ ہونے کا تاثر دیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے. ایٹمی اثاثے بیچ دے گی آرمی, جس کو جان سے زیادہ عزیز رکھا ہوا ہے, جس ایسٹ کو, وہ آرمی بیچ دے گی. اگر وہ بیچنا ہوتا تو یہ اتنی مصیبتیں معاشی جو ابھی کل لگا ہے, ایک بم گرا ہے, نیوکلیر بم سے زیادہ زہریلا بم گرا ہے مہنگائی کا, اور وہ بھی کس پر؟ میرے جیسے لوگوں پر, سیلریڈ پینشنرز پر گرا ہے, مڈل کلاس پر گرا ہے. جو بدماش تاجر ٹیکسی نہیں دیتے, میں دیکھتی ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت بکواس کرتے ہیں, ان سے کوئی پوچھے تم کتنا ٹیکس دیتے ہو, مجھے شکایت ہے, میرے لیے میرے فیملی فرینڈز کی طرح ہیں, بہت بھائیوں کی طرح ہیں اسحاق بھائی, ان سے آن ایئر بھی ویسے بھی بہت دفعہ شکایت کی ہے کہ آپ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو ختم کیوں نہیں کر دیتے, یہ تو ملتا ہی نہیں ہے واپس گورنمنٹ کو. بس اسی پہ آپ کا بس چلتا ہے کہ عام لوگوں سے پھر کہتے ہیں غریب افیکٹ. کیسے افیکٹ نہیں ہوگا غریب مہنگائی سے؟ پیٹرول آپ نے بڑھایا تو کیا اس سے غریب افیکٹ نہیں ہوگا؟ ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں فوراً, کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور جو ابو آل جو آرٹیفیشل پرائس ہائیک ہے اس پر تو کوئی چیک ہی نہیں ہے کسی کا. تو میں تو اب کہوں گی, جنرل عاصم منیر صاحب کو ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے جوتا اتاریے آپ لوگ, 1 سال کے لیے اتاریں, 6 مہینے کے لیے اتاریں, لیکن یہ جو مصنوعی مہنگائی کرنے والے اور ٹیکس چور تاجر جو خون چوس گئے اس ملک کا, ان کو جوتے کے علاوہ کسی چیز سے صحیح نہیں ہوں گے. اتاریے جوتا, پلیز اتاریے. اور آپ ہیں کہ لوگوں میں مزید لوگوں کو جو ہے وہ احساس سے عدم تحفظ دے رہے ہیں. مت کیجئے یہ کام, پلیز بند کر دیجئے. اور واقعی آپ کسی صحیح گھر میں آپ کی تربیت ہوئی ہے تو آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سے. یہ قوم آپ کو بہت مارے گی. یہ میں نے کل دیکھا, گروپوں میں لوگ کھڑے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے یہ کس قسم کا انسان ہے. ہم بھی ریٹائرڈ فوجی ہیں, ہمیں بھی بہت ساری شکایات ہیں بہت سارے معاملات پر, لیکن ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے یہ کام کرنے کا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے